الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب کریم کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے۔ اسی بارے میں ایک واقعہ پڑھا گیا کہ آپ کے ایک داماد ابو العاص جو کافر تھے اور تب کافروں سے بچیوں کے نکاح کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی، وہ رات کی تاریکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس، اپنی بیوی کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں پناہ دی۔ اس بارے میں واقعہ اللہ کی توفیق سے ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہونے والی دو باتیں، صفحہ نمبر 131 131۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو اپنی صاحبزادی کی طرف سے دی ہوئی پناہ کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی ریاست کی طرف سے انہیں امان عطا فرمایا۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو داماد کی عزت اور تقریم کا حکم دیا۔ نوٹ فرما لیجیے، ہمارے دین میں داماد عزت اور تقریم کی جگہ ہے، اور یک طرفہ ٹریفک نہیں، دو طرفہ ہے۔ سسرال والے وہ بھی عزت اور تقریم کے حقدار ہیں۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیا جائے، یک طرفہ کہانی بالکل نہیں۔ تنبیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو داماد کی عزت اور تقریم کے دوران شرعی حدود کی پاسداری کی واضح طور پر تلقین کرتے ہوئے فرمایا، وہ تمہارے قریب نہ پہنچے کیونکہ بے شک تم اس کے لیے حلال نہیں۔ تب وہ شرک میں تھے اور بیٹی مسلمان تھی، اور مشرک کا بیٹی کے قریب آنا جائز نہ تھا۔ نوٹ فرما لیجیے، شریعت میں ہر بات انتہائی زیادہ باریک بینی سے ہے، اور ہر موتی کو وہاں رکھا ہے جو اس کی جگہ، نہ اس سے آگے نہ پیچھے۔ داماد کی عزت تکریم لازم، لیکن اس عزت اور تکریم کے نام پر شریعت کو توڑنا نہیں۔ آج کیا ہے، اللہ ہدایت دے، بظاہر شرفاء کے گھرانے اندر سے لوٹ چکے، عزتیں خاک میں مل چکی۔ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، داماد کہاں گھستے ہیں؟ شالی، سسٹر ان لا، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ شریعت میں کیا ہے اور معاشرے میں کیا ہے، اور پھر اس کی بنا پر جو حادثات ظاہر ہوتے ہیں
جو پوشیدہ ہیں ان کو اللہ جانے، جو پوشیدہ ہیں انہیں اللہ جانے، اور جو ظاہر ہیں کیا وہ اچھے ہیں۔ شریعت اس سے اعلیٰ نظام کہاں سے آئے گا؟ جن کے یہ شریعت ہے ان کے پیدا کرنے والے مینوفیکچرر سے زیادہ کوئی بہتر اپنی پروڈکٹ کو جانتا ہے؟ رب العالمین خالق بنایا انہوں نے، تو جانے کوئی اور ان سے زیادہ دماغ خراب ہے یا ٹھیک؟ ان کے نظام کے سوا، ان کے ضابطہ اخلاق کے سوا کوئی ضابطہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ گاڑی بنائی ٹوٹا والوں نے، اور اس کے لیے آپریشن کا جو نظام ہے وہ ماجا یا گاما یا 5 ٹکٹوں والا دے دے، تو گاڑی پھر ہوا میں اڑے گی، زمین پر نہیں چلے۔ اس کے لیے نظام وہی ہے جو ان کی بکلیٹ میں، اور وہ تو پھر بھی انسان ہے، غلطی کر سکتے ہیں، خالق تو غلطی نہیں کرتے۔ وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، وہ شریعت میں ہے۔ بیگم منہ بناتی ہے تو بناتی رہے، بیٹی روٹتی ہے تو روٹتی رہے، داماد خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، خیر آسمان سے آنے والی شریعت ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بہت سے دین سے تعلق والے گرا، ان میں دامادوں کی خاطر مدارت کرتے ہوئے رشتہ کی نزاکت کی آڑ میں کیا ہوتا ہے؟ شرعی سرو کون کر رہی ہے؟ بیڈ روم میں ناشتہ لے کے کون جا رہی ہے؟ سالی کے بغیر ناشتہ پکتا نہیں اور کھانا نہیں۔ سالی آئے گی تو لقمہ دے گی، خاک ہے اس سالی پر اور خاک ہے اس کھانے والے پر، نہ اس میں خیر ہے نہ اس میں خیر ہے۔ سب شیطانی کہانیاں۔ اب جوتی گم کی ہے تو جوتی دینی اور درمیان میں کیا کچھ ہونا رب ہی جانے۔ سب شیطانی راہیں ہیں، سب شیطانی راہیں ہیں، اور شیطانی راہوں پہ چل کے خیر آ جائے کیسے ہو سکتا؟ رشتہ کی نزاکت کی آڑ میں شرعی حدود کو بری طرح پامال کی جاتا ہے۔ الی اللہ الشکویٰ، جو ہو رہا ہے اس کا شکوہ عرش والے رب سے، اچھا نہیں ہو رہا، اچھا نہیں ہو رہا، اچھا نہیں ہو رہا، بچنا ہے تو ان گندی روایات کو پامال کرنا ہے، شریعت کو سر پہ رکھنا، وگرنا نہیں بچ رہے، یعنی نہیں بچیں گے، نہیں بچ رہے۔ داماد کے ایک اور واقعہ، داماد کے تجارت، اللہ اکبر، ناممکن ہے کہ شریعت کے برابر کوئی چیز ہو جائے، اتنی عزت داماد کی، اللہ اکبر۔ ایک ایک واقعہ اس کی گہرائی میں جاتے جائیں دل کھو جاتا، اور وہ عزت وہ ہے عزت، تاکہ سب شرارت ہے، خباثت ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، اس میں خیر نہیں۔ جو بکتا ہے بکتا رہے، اس کے بکواس کی کوئی اہمیت نہیں۔ امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا مال حاصل کرنے والے فوجی دستے کو پیغام بھیجا۔ ہم پڑھ چکے ہیں ابو العاص
جس تجارتی قافلہ میں جا رہے تھے مسلمانوں نے اس تجارتی قافلہ کے مال پر قبضہ کر لیا، اور یہ کوئی دہشت گردی نہ تھی، انہوں نے مسلمانوں کا سب کچھ چھین لیا، ان کے گھروں سے نکالا، مال چھینا، عورتوں بچوں کو ان سے جدا کیا۔ اب جب انہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ کیا تو پھر ان کا مال اور خون اور عزتیں معصوم نہیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ قیمتی نہیں، اسلامی ریاست برابر کا بدلہ ہے، تو لے رہے ہیں بدلہ، تو سارا مال کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھ۔ اب اسی مال میں سے ابو العاص جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا مال بھی ہے۔ اب سنیے داماد کی عزت، شیخ اسلام جی ایسی عزت کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم، بے شک یہ آدمی، اس کی ہمارے ہاں جو حیثیت ہے آپ جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میں میرے ساتھ غور فرمائیے، داماد کی عزت کا کس طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے ساری۔ یہ بندہ، اس کی جو حیثیت ہمارے ہاں ہے وہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارا داماد ہے۔ اللہ اکبر، کیا اعزاز ہے، تکریم ہے داماد کی۔ چوہی صاحب سب کچھ آ گیا کہ نہیں؟ کتنی عزت کے الفاظ۔ یہ آدمی، اس کی ہمارے ہاں جو حیثیت ہے یقیناً تم جانتے ہو۔ فقد اصبتم له مالا، تم نے اس کے مال کو لے لیا ہے۔ فإن تحسنوا، اگر تم احسان کرو، تردوا علیہ الذی لہ، تو جو مال ان کا تھا ان کو واپس کر دو۔ فإنا نحب ذلک، بس یقیناً ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے داماد کی عزت و تکریم کرتے ہوئے، اگرچہ یہ تمہارا حق ہے لیکن ہم پسند کرتے ہیں وہ مال واپس کر دو۔ وَإِنْ أَبَيْتُمْ ذَلِكَ، اگر تم اس کا مال واپس کرنے سے انکار کرو، فَوَفَيْءُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَكُمْ عَلَيْهِ، اور اگر تم انکار کرو تو یہ مال فی ہے، مال فی جو اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے کافروں کا مال مسلمانوں کو دے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ، تم اس کے زیادہ حقدار۔ اور کتنے شاندار انداز سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کرنے کی بجائے اپنے داماد کے بارے میں فرمائش کی، اور آپ کا کسی کے لیے فرمائش کرنا اس کی عزت اور احترام کے لیے کیا کچھ کم؟ انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کا سبق پڑھیں گے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے دامادوں کے معاملے میں اور خود داماد ہونے کے حوالے سے ہماری جو غلطی ہیں وہ معاف کریں۔ یقیناً ہے داماد کی حیثیت سے ہماری غلطیاں ہیں اور سسر کی حیثیت سے بھی ہماری غلطیاں ہیں، اللہ وہ دونوں معاف کر دے، ہمارے گھروں کو ان غلطیوں سے پاک کر دے، سنت کے مطابق ہم اور ہماری اولاد نسلیں داماد بنے اور سنت کے مطابق ہم اور ہماری نسلیں سسر بنے۔ ہماری خیر، ہماری نسلوں کی خیر، امت کی خیر صرف اور صرف اسی میں ہے۔ اللہ خیر دے، خیر دے، خیر دے، شر کو مٹا دے، شر کو ختم کر دے،
شر والی راہ سے ہمیں دور کر دے، خیر والی راہ پہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو چلا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔